بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ؟ یقیناً ٹھیک ہوں گے، تندرست ہوں گے۔ پیارے بچوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم پڑھ رہے ہیں اردو اور جماعت ہے ہماری پنجم۔ سبق نمبر 15.1 پہ آج ہم نے کام کرنا ہے یا اس کو ہم نے پڑھنا ہے۔ تو آپ کی درسی کتاب کا سبق نمبر 15 ہے امید، اور یہ ایک نظم ہے۔ اس نظم میں آج ہم نے جو حاصلات تعلم مکمل کرنے ہیں وہ ہوں گے سابقے اور لاحقے کی مدد سے نئے الفاظ بنا سکیں، اور تذکیر و تانیث جس میں جاندار اور بے جان دونوں طرح سے شامل ہو سکتی ہیں کے مطابق افعال کا جملوں میں استعمال کر سکیں۔ آپ بخوبی واقف ہیں کہ ہم سب سے پہلے اسلامی نقطۂ نظر پر بات کرتے ہیں، تو ہمارے سبق کا آج کا اسلامی نقطۂ نظر کچھ اس طرح سے ہوگا: اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو۔ چونکہ ہم جو نظم پڑھ رہے ہیں وہ امید ہے اس کا عنوان، اور وہ اس سے متعلق ہے، تو اسی سے متعلق ایک آپ کا جو آج اسلامی نقطۂ نظر اس کو شامل کیا گیا۔ سورۃ الزمر کی آیت نمبر 53 ہے: اے میرے نبی میری جانب سے کہہ دو کہ اے میرے بندو، جنہوں نے اپنی جانوں پر گناہوں کا ارتکاب کر کے زیادتی کی ہے، تم اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ۔ بالیقین اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے، واقعی وہ بڑی بخشش بڑی رحمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الزمر کی اس آیت میں بھی جو فرما رہے ہیں وہ نا امیدی سے منع کر رہے ہیں، اور یہی حکم دے رہے ہیں کہ اللہ کے وہ بندے جن کو اللہ پہ یقین ہے وہ اللہ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہ ہو، کبھی بھی نا امید نہ ہو، بلکہ امید کا دامن کبھی ہاتھ سے نہ چھوڑیں۔ دہرائی کیجئے آپ، تاکہ مجھے پتہ چلے کہ ہم نے اس سے پہلے والے سبق میں جو چیزیں پڑھی تھی وہ آپ میں سے کس بچے کو کس حد تک سمجھ میں آئیں اور اس کے ذہن میں محفوظ ہے۔ اپنے محلے میں صفائی کی ناگفتہ بے حالت کو دیکھتے ہوئے کارپوریشن کے مجاز افسر کے نام ایک درخواست لکھیں۔ 5 منٹ آپ نے لینے، یہ ہمارا ایک انتہائی ضروری موضوع ہے، اہم موضوع ہے، جس پہ ہم نے اس سے قبل اپنا جو سبق پڑھا تھا اس میں اس درخواست نویسی کی بھی تھی، لیکن دہرائی کی ذیل میں بھی آپ سے یہ آج درخواست اس لیے لکھوائی جا رہی ہے تاکہ جائزہ ہو سکے، جانچ ہو سکے کہ آپ کو اس درخواست کی کتنی سمجھ آئی۔ اب اس کو لکھنے کے یہاں پہ جو طریقہ ہے وہ یہ ہوگا کہ معلمہ ہر بچے سے پوچھیں گی کہ درخواست کس طرح سے کس کے نام شروع کی جائے گی، کہاں لکھی جائے گی، کس طرح سے لکھی جائے گی، اور جو بچہ جو چیز بتاتا جائے گا معلمہ اس کو تختہ تحریر پر درج کرتی جائیں گی۔ اس طرح ہر بچہ ایک ایک جملہ، دو جملے جو پچھلے جملے سے متعلقہ ہوں اور آپ کے جس مقصد کے لیے درخواست نویسی کی جا رہی ہے اس سے متعلقہ ہوں، وہ بولیں گے اور معلمہ اس کو لکھتی جائیں گی۔ یوں دہرائی بھی ہو جائے گی اور آپ کا لکھنے کا عمل بھی پورا ہو جائے گا۔ تو ویڈیو کو روک کر جس طرح سے آپ کو دہرائی کرنے کے لیے سرگرمی کی کہا گیا ہے اسی طرح سے کیجیے۔ جی یقیناً آپ لوگوں نے بہترین انداز میں سمجھتے ہوئے اس کی دہرائی کی ہوگی، اور اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہم نے پڑھنے سے پہلے کون سی سرگرمیاں کرنی ہیں۔ آپ کے لیے چند الفاظ ہیں، آپ نے ان کو پڑھنا ہے اور ان کا فرق سمجھ کر بتانا ہے۔ یہاں پہ ہے جی با ادب، با تمیز، با اصول، با مراد۔ بے ادب، بے تمیز، بے اصول، بے مراد۔ دوربین، بدبین، کوتاہ بین۔ دور اندیش، بد اندیش، کوتاہ اندیش۔ کچھ سمجھ میں آیا آپ کو اس سے؟ جی ہاتھ کھڑا کیجئے اور بتائیے کہ آپ کیا سمجھیں اس سے۔ جی اس میں اگر ہم غور کریں تو یہاں پہ سابقوں کا استعمال کیا گیا ہے، یہاں پہ تمام میں سابقوں کا استعمال کیا گیا، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ لاحقوں کا استعمال کیا گیا، یہ بین اور اندیش، اور یہاں پہ سابقوں کا استعمال کیا گیا ہے۔ با اور بے کو کے جو سابقے ہیں وہ استعمال کیے گئے، اور بین اور اندیش کو لاحقے کے طور پر استعمال کیا گیا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا اسی طرح سے یہاں پر کچھ جملے لکھے ہیں، آپ نے ان میں سے غلطی کی نشاندہی کرنی ہے۔ سب سے پہلا جملہ ہے میرا گھوڑا گھاس کھاتی ہے۔ لڑکی تیزی سے بھاگتے جا رہی ہے۔ لڑکوں نے کرسیاں اٹھا لی۔ اصول توڑی تو سزا بھی ملے گی۔ اب پہلا سوال تو ہم نے پہلے جو جملے تھے ان کو تو مل کے کر لیا، اس کے لیے آپ ویڈیو کو روکیے اور ہر جملے میں جو غلطی ہے اس کی نشاندہی کیجیے، اس کو درست کیجیے، تاکہ جیسے ہی آپ جو وہ جملہ درست کریں گی تو آپ کی معلمہ اس کو تختہ تحریر پر درج کر دیں گی،
اور یوں سارے بچوں کی نظر سے وہ گزرے گا اور آپ کی تصحیح ہو جائے گی۔ تو آپ نے اس سرگرمی کو کیا، تمام بچوں نے ان جملوں کی درستی کر لی؟ شاباش۔ کس طرح سے کی؟ میرا گھوڑا گھاس کھاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ لڑکی تیزی سے بھاگتی، بھاگتا اس میں بھاگتے غلط تھا، بھاگتی جا رہی تھی۔ لڑکوں نے کرسیاں اٹھا لیں، اصول توڑا تو سزا بھی ملے گی، یا اصول توڑے تو سزا ملے گی، ٹھیک ہو گیا۔ تو آج ہم نے کیا کام کرنا ہے؟ آپ کو ان دونوں سرگرمیوں سے اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ہم نے آج سابقے اور لاحقے بنانا اور تذکیر و تانیث کو مد نظر رکھتے ہوئے افعال کا جملوں میں استعمال کرنا سیکھنا ہے۔ اگر آپ ذہن میں تھوڑا سا زور دیں، اپنے پچھلے اسباق کو ذہن میں لائیں، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ وہ حاصلات تعلم ہیں جن پہ اس سے کم مختلف اسباق میں ہم ان کی مشق کر چکے ہیں، ان کو سیکھ چکے ہیں، ایسا ہی ہے نا؟ تو آپ چھٹے سبق کے پہلے لیکچر میں سابقے لاحقے بنانا سیکھ چکے ہیں، بہت تفصیل سے ہم نے اس پہ کام کیا تھا۔ میں نے آپ کو سمجھایا تھا کہ سابقہ کسے کہتے ہیں، لاحقہ کسے کہتے ہیں، اور کس طرح ان سے ہم نئے الفاظ بناتے ہیں۔ یہ قاعدہ دہرانے کے لیے آپ نے اگر دوبارہ سے نہیں سمجھ آئی، ویسے تو بھی ہم نے آغاز میں جو کچھ الفاظ دے کے میں نے آپ کو دہرائی کروئی، پھر بھی اگر آپ کو سمجھ نہیں آئی تو آپ اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح تذکیر و تانیث کے اصول اور قواعد سبق نمبر 9 کے دوسرے لیکچر میں آپ کو سکھائے گئے ہیں۔ اس کی بھی دہرائی اگر آپ کرنا چاہتے ہیں، دوبارہ سے چاہتے ہیں کہ اس سبق کے ساتھ اس کو منسلک کر کے اس کی دہرائی کریں، تو آپ سبق نمبر 9 کے لیکچر نمبر 2 کو دیکھ سکتے ہیں۔ یہ کام کرنے کے بعد آپ کریں گے انفرادی سرگرمی، اور سرگرمی کچھ اس طرح سے ہے کہ ایک اقتباس دیا کہ اس میں موجود 5 مؤنث الفاظ چن کر جملوں میں آپ نے استعمال کرنے ہیں۔ اقتباس یہاں موجود ہے، ابھی یہاں پہ ہمارے پاس چونکہ جگہ کی قلت ہوتی ہے، ہم نے مختصر سی جگہ پہ آپ کو سکھانا ہوتا ہے، تو آپ اس کو یہاں سے 5 الفاظ نہ ملے تو یہ پورا واقعہ آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 90 اور 91 پر موجود ہے، آپ وہاں سے پورا پڑھ سکتے ہیں۔ ویسے تو آپ کے لیے مختصر سی سرگرمی ہے کہ آپ نے صرف 5 مؤنث الفاظ منتخب کرنے ہیں اور ان سے جملہ سازی کرنی ہے۔ اگر ان میں سے آپ کو نہیں ملتے تو آپ پورا واقعہ پڑھ سکتے ہیں۔ تو ویڈیو کو روکیے اور یہ انفرادی سرگرمی کیجیے۔ جی، آپ نے سرگرمی کر لی۔ اس سرگرمی کو کرنے کے دوران میں آپ کی کون کون سی صلاحیتیں استعمال ہوئی؟ بالکل ٹھیک ہے، آپ کے پڑھنے کی صلاحیت، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت اور لکھنے کی صلاحیت۔ شاباش۔ اب ہم کریں گے جی گروہی سرگرمی، اور گروہی سرگرمی ہے برقی میڈیا کی مدد سے مسدس مولانا الطاف حسین حالی کی جو ہے اس سے مد و جزر اسلام تلاش کر کے دیکھیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے جو نظم امید پڑھنی ہے وہ اسی کا ایک حصہ ہے۔ تو اس طرح سے آپ کو چیزوں کو تلاش کرنا، برقی میڈیا کا استعمال کرنا، روزمرہ زندگی میں موبائل فون کا استعمال یا کمپیوٹر اور لیپ ٹاپ کا مثبت استعمال آئے گا، اور آپ جو نظم ہم نے کل یا پرسوں اپنے آنے والے دنوں میں پڑھنی ہے اس کو آپ ابھی سے پڑھ لیں گے تو آپ کو بہت اچھے سے اندازہ ہو جائے گا کہ اس طرح کا جو کلام ہے وہ کس طرح تلاش کیا جاتا ہے اور کہاں سے اس کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ تو آپ ویڈیو روکیے اور یہ سرگرمی کیجیے۔ جی یقیناً گروہی سرگرمی تو آپ کی مکمل ہوگی۔ دیکھتے ہیں ہمارے آج کے حاصلات تعلم سے متعلق مشق میں کیا شامل ہے۔ تو سوال نمبر 11 دیکھ لیجئے۔ درج ذیل سابقوں اور لاحقوں کی مدد سے نئے الفاظ کاپی میں تحریر کریں۔ سابقے ہیں جی غیر، در، پاک، خوش اور بلند، اور لاحقوں میں شامل کیا گیا ہے فروش، ترین، انگیز، خور اور گاہ۔ ان کو آپ نے استعمال کرتے ہوئے ممکنہ حد تک درست الفاظ 3 سے 5 الفاظ ہر سابقے اور ہر لاحقے کی مدد سے آپ نے بنانے ہیں۔ پھر آج کے لیے جو گھر کا کام ہوگا وہ ہوگا حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ والدین سے سن کر جماعت میں سنائیے۔ یہ بھی بتائیں کہ یہ واقعہ قرآن مجید کی کون سی سورت اور پارے میں، نیز آیات کا نمبر بھی تحریر کریں۔ بہت غور سے اور سمجھ کر کرنے والا کام ہے۔ اس سے آپ کی سننے کی صلاحیت میں اضافہ ہوگا، بولنے کی، یاد رکھنے کی، اور اس کے بعد دوبارہ سے جب آپ آ کے اسکول میں سنائیں گے تو آپ یاد کریں گے نا ایک چیز، اس کو سمجھیں گے، پھر آ کے اس کو جماعت میں بیان کریں گے اور اسے اپنے الفاظ میں بیان کریں گے۔ تو اس طرح سے آپ سوچیں کہ اس ایک سوال جیسے ایک سرگرمی کے ذریعے آپ کی کس قدر صلاحیتیں جو وہ ان میں اضافہ ہوگا، جو ان میں نکھار آئے گا۔ پھر ہمیشہ کی طرح ایک ورک شیٹ بنائی گئی جس میں آپ نے درج ذیل جملوں میں تذکیر و تانیث کے اعتبار سے
افعال کے استعمال کی غلطیاں موجود ہیں اور آپ نے انہیں درست کر کے یہاں پر دوبارہ لکھنا ہے. اور درج ذیل سابقوں لائقوں کی مدد سے 5 نئے الفاظ بھی آپ نے بنانے ہیں. ورک شیٹ بھی گھر سے کر کے لائیے گا کیونکہ ابھی آپ کے پاس سوال نمبر 9 ہے کرنے کے لیے. اگر آپ کے پاس اتنا وقت بچ جائے جماعت میں تو آپ اس ورک شیٹ کو کر سکتے ہیں. یہ ہمارا آج کا سبق تھا جو بس یہیں تک تھا. کل ہم اس سبق کو اگلے حصے میں پڑھیں گے. اس وقت تک آپ سب اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ. شکریہ.